السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید مصعب غزنوی اور آپ دیکھ رہے ہیں جامی ٹی وی۔ دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تانلا والا کی سیاست میں ایک بالکل نیا چہرہ جو کہ پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے، لیکن ہمارے تانلا والا میں انہیں پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے بطور سیاسی شخصیت۔ جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہے ہمایوں اختر خان صاحب، جن کا تعلق تحریک استحکام پارٹی سے ہے جو کہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہے۔ ہم ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ انہوں نے آخر تانلا والا کے حلقے کا انتخاب کیوں کیا، ان کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے بات کریں گے اور تانلا والا کے حوالے سے وہ کیا منشور رکھتے ہیں، تانلا والا کی پسماندہ عوام کے حوالے سے ان کے پاس کیا پلانز ہیں، اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے، آپ نے لاہور کے اندر اپنی سیاست جو ہے وہ کی، لاہور سے اس کا آغاز کیا۔ اس وقت سر تانلا والا میں آپ آئے ہیں بطور NA97 کے امیدوار کے طور پر۔ سر کیا پلانز ہیں آپ کے تانلا والا کے حوالے سے اور لاہور کو چھوڑنے کی سر کیا بتائیں؟ میں نے جی لاہور میں پہلا الیکشن 1990 میں جیتا تھا۔ میں بالکل کالج سے پڑھ کے آیا تھا، باہر سے میرے والد شہید ہو گئے تھے اور میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور 1990 میں شمالی لاہور جو کہ پیپل پارٹی کا علاقہ ہوتا تھا، پہلی دفعہ میں نے الیکشن جیتا، اور ایک وہ بھی بہت پسماندہ علاقہ تھا۔ اس میں نے بھرپور کام کیے، انڈر پاسز بنوائے، اور اس میں پانی کی خلاصی کے بڑے مسئلے تھے، وہ ورلڈ بینک کی اسکیمیں لایا۔ اس کے بعد میں نے PMLN سے یہ الیکشن جیتا تھا۔ PMLN کے لیڈروں نے میرے سے پھر یہ حلقہ اپنے خاندان کے لیے لے لیا، اور وہ ابھی تک انہوں نے اپنے حلقہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اتنی اس میں ترقی کرائی گئی۔ مجھے پھر NA93 میں بھیجا گیا، جو کہ لاہور کا لاڑکانہ کہا جاتا تھا۔ پیپل پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ تھا، اعتزاز احسن ادھر کینڈیڈیٹ تھے، اور MPA قاسم زیاں تھے۔ وہ بھی 1993 میں نے اور میرے بھائی ہارون اختر خان نے، اللہ نے ہمیں کامیابی دی، میں نے اعتزاز احسن کو ہرایا، ہارون صاحب نے قاسم زیاں کو ہرایا۔ انتہائی پسماندہ علاقہ تھا، لاہور کا پسماندہ ترین، اور اب جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ میں حلقے میں کس طریقے سے تعمیر و ترقی کراتا ہوں۔ ان دو علاقوں کو جا کے آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی ٹوٹی سڑکیں جو ہیں وہ سب پختہ ہیں، کچی نالیاں اب سب سیوریج میں بدل چکی ہیں، فلٹریشن پلانٹس ہیں، ٹیوب ویلز ہیں، پورے علاقے کا کوئی چپا نہیں جہاں گیس نہیں ہے، اور اسکول بنائے گئے، کالج بنائے گئے، اور یہ اب لاہور کے بہتر علاقوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ میں نے بہت سیاست کی ہے جی، میں 8 سال پاکستان کا وزیر رہا ہوں، میں 5 اسمبلیز میں رہا ہوں۔ اب میں سمجھتا ہوں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ایک بار پھر اسمبلی میں گھس جاؤں یا ایک بار پھر وزیر بن جاؤں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میرا جو ادارہ ہے، جو میرا خلطانیہ والا تحصیل کا شاید واحد ادارہ ہے جو 32 سال سے ادھر ہے، اور جس نے علاقے کے کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے، ایک نیٹ ورک بچھایا۔ ہمارا اس علاقے کے ہر کسان گھرانے سے تعلق ہے، 30 سال پرانا تعلق ہے، اور اس علاقے میں ہم روزگار مہیا کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ تو میں نے کہا ہے کہ جی مجھے بھی، میرے خاندان کو ادھر سے روزگار ملتا ہے، تو اب میں بقایا سیاست، تانیا والا نہ صرف فیصل آباد کی بلکہ پورے پاکستان کی پسماندہ ترین تحصیلوں میں سے ہے، میں اپنی بقایا سیاسی زندگی اس علاقے کی خدمت، تعمیر و ترقی کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ میں خلا محسوس کرتا ہوں ادھر، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اب بڑے تنگ ہیں اور بڑے ناراض ہیں جو ماضی میں ادھر کی قیادت رہی ہے۔ اس خلا کو دیکھتے ہوئے اور میرا اس علاقے سے جو 3 دہائیوں سے زیادہ کا تعلق ہے، میں نے فیصلہ کیا کہ میں ادھر آ کے اپنا ٹریک ریکارڈ جو میرا ہے پاکستان میں اپنے حلقوں کی خدمت کرنا، جو میری پاکستان کے لیے خدمت ہے، جو میرے والد، میرے خاندان کی اس ملک کے لیے قربانیاں ہیں،
وہ اب میں اس آؤں گا ادھر اور میں اس علاقے کی حالت بدلنے کی کوشش کروں گا۔ سر، تانلا والا کی تحصیل ایک ایسی، آپ نے یقیناً بات کی کہ پسماندہ تحصیل ہے، لیکن تانلا والا کے مسائل کو اگر دیکھیں، روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ بھی سر ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے ہمارے ہاں روزگار کا مسئلہ ہے۔ انڈسٹریز نہیں ہے، لوگوں کے پاس اس طرح کا روزگار نہیں ہے، آگے بڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو تحصیل موجود ہے، سمندری ہے، جڑا والا ہے، وہ ہم سے کہیں آگے گزر چکے ہیں۔ تو سر اس حوالے سے کوئی پلانز آپ کے پاس؟ دیکھیے جی، انڈسٹریلائزیشن تو میں اب یہ جو ادارہ ہمارا ہے ادھر، یہ بہت چھوٹا سا ادارہ شروع ہوا تھا اور اللہ کی مہربانی سے ایک کافی بڑا ادارہ اب تانلیہ والا شوگر ملز کے نام پہ، ایک مظفر گڑھ میں بھی بہت بڑی، اس سے بڑی مل ہے، ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت بڑی مل ہے، ادھر پھر ہم نے ایتھنال کی ریفائنریاں بنائی جو ساری کی ساری ایکسپورٹ ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ تو اس علاقے یہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ ادارہ جو ہے پاکستان کو 90-100 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کر کے دیتا ہے یہ ادارہ، نوکریوں تو علاوہ، جس سے پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں انڈسٹری بڑھانی ہے ادھر، اور اس میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کسانوں کے لیے، اب دیکھیے ادھر کسان مکئی کی طرف گیا تھا، مکئی بڑے نقصان ہوا ہے کسان کو مکئی کی وجہ سے۔ اب جس طرح چاول کی فصل باہر جا سکتی ہے، برآمد کی جا سکتی ہے، جیسے مکئی کیوں نہیں کی جا سکتی، اس کو بہتر قیمت ملے گی۔ ادھر ہم ویئر ہاؤسنگ شروع کریں گے، یہ اسٹیٹ بینک اپرووڈ اسکیم ہے کہ کسان کا جو فصل ہے وہ اس کو فوری نہ بیچے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ چند مہینوں میں حالات بہتر ہو جائیں گے تو وہ ویئر ہاؤس میں رکھ دے، اس کی عوض وہ قرضہ لے سکتا ہے پاکستان کے بینکاری نظام سے، اسلامی نظام کے تحت قرضہ لے سکے گا، یہ ہمارے ذہن میں ہے۔ پھر یہ جتنے بھی ٹیوب ویل ہیں ادھر، بجلی اتنی مہنگی ہوگی کہ ان کو ہم سولر کرانے کی ایک اسکیم لا رہے ہیں۔ ہم انشور کریں گے کہ کھاد، ہر قسم کی کھاد دستیاب ہو، اور ایک نمبر کا جینوئن بیج اچھا دستیاب ہو ادھر، اور کسانوں کو ویسے بھی ٹریکٹرز کے لیے اور فصلیں سوئنگ کرنے کے لیے ان کو پاکستانی بینکاری نظام کے سے انٹروڈیوس کرائیں گے۔ نوجوانوں کے لیے دیکھیے، نوجوانوں کے لیے ایک قرضے کی اسکیم ہونی چاہیے کہ جو بھی نوجوان ایک انٹرپرینور بننا چاہتا ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اس کو وسائل دیے جائیں۔ اور جو ایجوکیشن کا نظام ہے، ہر گاؤں میں مڈل اسکولوں سے شروع کر کے، پھر آپ یہ جو 2 میونسپل کمیٹیاں ہیں تانیہ والا، مامو کانجن کی، اس میں انسٹیٹیوشنز بنائیں۔ ڈگری کالج مامو کانجن میں نہیں ہے، دانش اسکول مامو کانجن میں نہیں، یہ بنایا جائے، اور بالخصوص ٹیکنیکل ٹریننگ اور آئی ٹی کے انسٹیٹیوٹس ہم بنانا چاہتے ہیں مامو کانجن اور تانیہ والا میں۔ آئی ٹی میں مجھے بہت پوٹینشل نظر آتا ہے نوجوانوں کے لیے۔ آئی ٹی میں ایک تو نوکریوں کی گنجائش بہت ہے، اور آئی ٹی کی ٹریننگ لے کے ملک سے باہر بھی نوجوان جا سکتے ہیں، تو میں اس کو ایک بڑا رستہ سمجھتا ہوں نوجوانوں کی امپلائمنٹ کے لیے۔ اور جو ہمارے نظام ہے، سیوریج کا نظام ناقص ہے، اب تو ہی نہیں، جدھر ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ مامو کانجن میں ایک سیم نالا گزرتا ہے، کھلا ہے عرصے دراز سے، ہر کوئی وہ کہتا ہے کہ اس کو ہم کور کریں گے، وہ کور کر دیں گے۔ جی یہ تعمیر و ترقی کے کام، جی اس کی ہمیں بڑی ایکسپرٹیز ہے، ٹریننگ ہے۔ یہ میں تو اسٹریٹجک چیزیں جو میں نے کہی ہیں، کسانوں کے لیے کیا کرنا ہے، نوجوانوں کے لیے کیا کرنا ہے، اور یہ جو غربت ہے اس علاقے میں جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، اس میں کیسے بہتری لائی جا سکے، ہر گاؤں میں سرکاری ڈسپنسری ہو، اور جو ہسپتال ہے تانیہ والا کا وہ بہتر بنایا جائے۔ ادھر دوائیاں نہیں ہیں، ادھر تھرمومیٹر نہیں ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں۔ ایک تحصیل سطح کا جو ہسپتال ہے وہ مامو کانجن بھی بنایا جائے۔ ایک بیچ میں کوئی لڑکیوں کا کالج نہیں ہے حلقے کے بیچ میں، تو ہم کمالیہ میں ایک لڑکیوں کا کالج بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ جو ملک کا سوشل سیفٹی نیٹ ہے، اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے اور انشور کریں گے کہ ہمارے جو غریب ہیں ووٹرز،
وہ بوڑھے ہیں، اپاہج ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں، ان تک وہ جو ملک کا سوشل سیفٹی نیٹ ہے، احساس پروگرام، وہ پہنچایا جا سکے، انشور کریں گے اس کا. یہ کچھ انیشل میری سوچ ہے اس علاقے میں ایک سلسلہ شروع کرنے کی. اچھا سر، تانلا والا کے اندر استحکام پاکستان پارٹی کا کوئی ایم پی اے کا امیدوار نہیں ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں سکندر جتوئی صاحب کے ساتھ آپ کولیشن کریں گے نیچے؟ ہو گئی ہے جی، مکمل طور پہ سکندر جتوئی صاحب سے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مامو قائنن سائٹ سے پی پی 103 میں ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، اس کا بھی آپ کا فیصلہ نہیں. تو سر سکندر جتوئی صاحب جو ہے وہ آپ کے ہی پارٹی نشان کے ساتھ ہوں گے کہ وہ اپنے آزاد طور پہ ہوں گے سر؟ تو آپ دیکھیں گے فلیکسیں لگ رہی ہیں، وہ تو ہمارا پارٹی آئی پی پی سے ہوں گے. ٹھیک ہے سر. چلے سر، اس کے علاوہ اگر تانلا والا کے ماحول کو دیکھا جائے سر، تانلا والا کا ماحول الیکشنز کا وہ بہت ہی سر کرخت ہو چکا ہے، چونکہ آپ ایک بہت نئے چہرہ ہے سیاست کے اندر. تو یہاں پہ جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں سر، کئی سالوں سے وہ ایم این اے ایم پی اے بن رہے ہیں، تو سر ان کے اور آپ کے سر کیا لگتے ہیں مشکلات بنیں گی، ٹائی پڑے گا، مقابلہ کیا ہوگا سر کہ آپ ایک طرفہ جیت سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک بڑا نام ہے، بڑا کام کر کے ہیں لاہور کے اندر سر. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں نے پہلا الیکشن لڑا، میں بالکل نوجوان تھا جی، پڑھ کے پڑھائی مکمل کر کے آیا تھا. پروبیبلی میں پاکستان کی اسمبلی کا اس وقت ینگسٹ ایم این اے تھا، جی جی 1990 میں. بالکل. اور میں نے پیپل پارٹی کے سیکرٹری جنرل شیخ رفیق کو ہرایا تھا. بالکل. اور میں نے اگلا الیکشن لاہور کا لڑکانہ جس حلقے کو کہا جاتا تھا، ادھر اعتزاز احسن کو ہرایا تھا، میرے بھائی نے قاسم جا کو ہرایا تھا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے سوال کے جواب میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ اس حلقے کے ووٹروں میں اتنی سمجھ ہے ٹھیک ہے کہ جو لوگ 75 سال میں ان کا کچھ بہتری نہیں لا سکے، وہ آئندہ بھی نہیں لائیں گے. بالکل ایسی ہے. میں کم از کم اس علاقے کے ایک امید کی کرن بنوں گا، اور میرا جو ماضی ہے وہ بتاتا ہے کہ میں کس طریقے سے علاقے کی تقدیر اللہ کی مدد سے بدل سکتا ہوں اور بدلوں گا. ٹھیک، یقیناً سر. یعنی کہ سر کا کہنا ہے، ہمایوں صاحب کا کہنا ہے کہ تانلا والا جو ہے وہ ایک مکمل طور پہ سرپرائز دیکھے گا کہ ایک نیا جو ایم این اے یہاں سے سلیکٹ ہوگا وہ علاقے کی تقدیر کو بدلے گا. سر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی واقعتاً تقدیر 5 سال کے بعد جیسی آ جائے اس سے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کھڑی ہوگی سر؟ انشاءاللہ جی، مجھے پورا یقین ہے، مجھے پوری امید ہے. سر آخر میں اب دیکھیے، میری ایک چھوٹی سی جو ابھی تو میں پبلک لائف میں آ رہا ہوں نا، میں عوام کا نمائندہ، لیکن میرا علاقے سے جو پرائیویٹ تعلق ہے، جو میں نے ایک ادارہ بنایا ہے، میں نے اس ادارے کو، یہ 4000 ٹن کی مل بنی تھی، یہ اب 14-15 ہزار ٹن کی مل ہے. اس میں ساتھ ایتھنال لگی ہوئی، ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ بن رہی ہے. وہ اس علاقے سے ملیں اس علاقے کو چھوڑ کے گئی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، اس علاقے کو چھوڑ کے چلی گئیں. اس علاقے کی ملیں بند ہو گئیں، لیکن میرا جو ادارہ ہے اللہ کی مہربانی سے اس علاقے میں قائم دائم ہے، اور اس علاقے میں خوشحالی کا ایک وجہ ہے، اور کسانوں کی خوشحالی، بچوں کی روزگار، اور اس علاقے کی بہت سی سڑکیں وہ اس ملک کے سیس فنڈ، اس ملک کا جو سیس فنڈ ہے اس ملک کا، اس سے اس علاقے کی بہت سی سڑکیں بنی ہیں. یہ کام جاری رہے گا، بلکہ میں تو انڈسٹری اس علاقے میں بڑھانے کی کوشش کروں گا. اللہ خیر کرے گا سر انشاءاللہ. یقیناً آپ سے بات کر کے ہمیں ایک تو سر بہت ساری امید جو ہے نظر آئی علاقے کے حوالے سے. آخر میں سر ہم آپ سے یہ چاہیں گے کوئی پیغام آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے، علاقے کے لیے دینا چاہیں تو وہ سر ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے اس کے لیے. سر دیکھیے، میں نے جیسے انٹرویو کے دوران کہا کہ کتنے سال آپ اور انتظار کریں گے. 76 سال سے پاکستان ہے، اور وہی لوگ آپ کے نمائندے بنتے ہیں، اور ان لوگوں نے آپ کو 76 سالوں میں پاکستان کی پسماندہ ترین تحصیل بنا کے چھوڑا ہوا ہے. اب آپ کے پاس موقع ہے کہ ایک پاکستان کا جو 8 سال وزیر رہ چکا ہے، 5 اسمبلیوں میں جا چکا ہے، جس کا 32 سال سے اس علاقے میں کاروبار ہے، جس کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ علاقے کی تعمیر و ترقی اور علاقے کے ووٹروں کے لیے کس طرح سے کام کرتا ہے، وہ آپ کو ایک آپشن مل رہی ہے. چلیں شاید پہلے آپ کے پاس آپشن نہ ہوتی ہو، اب تو آپ کو آپشن مل رہی ہے. اب آپ اس آپشن کو اپنائیں، اللہ کا نام لیں، آئیں ہم مل کے اس علاقے کی تقدیر بدلتے ہیں. اس علاقے کے ووٹروں کی، نوجوانوں کی، کسانوں کی، بوڑھوں کی،
ضعیفوں کی، اور اس میں جو تاجر حضرات ہیں مامو کانجن میں، تاندیاں والا میں، ہم سب مل کے اس علاقے میں خوشحالی لاتے ہیں اور اس علاقے کی تقدیر بدلتے ہیں اور اس علاقے میں تبدیلی کی ابتدا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تانلا والا میں جس طرح آپ نے باتیں کی، آپ کو موقع ملے گا، عوام آپ کو جو ہے وہ الیکٹ کرے گی، اور تانلا والا کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، ہمارے پسماندہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ بہترین کردار ادا کریں گے۔ اس کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں سر۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہم انشاءاللہ سر آپ سے گاہے بگاہے ملتے رہیں گے اس حوالے سے، موسٹ ویلکم۔ اور ہم یہ یقیناً آپ سے امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ سر جس طرح آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، الیکشن جیتنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ سر۔ کائنڈلی بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا سر۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے دیکھا۔ اس ویڈیو کو ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ ہمایوں اختر خان صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ان کی سوشل میڈیا ٹیم بر وقت ایکٹیو ہے، آپ کو ان کے کمنٹ کر دیجئے، اس کے سوال کا جواب آپ کو کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا، وگرنہ کسی اور ویڈیو میں، کسی اور انٹرویو میں ہم آپ کو سوال کا جواب دے دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔